السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں نماز کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ نماز ہی کے بارے میں احادیث کا ترجمہ ہوگا، اور نماز میں وہ نمازیں جو سنت کہلاتی ہیں، اس کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کے بارے میں جو ثواب ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو نمازیں معراج میں ملی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نمازیں صرف فرائض تھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں سنتوں کے علاوہ، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، یہی نمازیں معراج میں ملی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرائض کے ساتھ سنتوں کو شامل فرمایا۔ کچھ سنتیں فرض سے پہلے ہیں اور کچھ سنتیں فرض کے بعد ہیں، اور یہ سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کو تاکید فرمایا کرتے تھے پڑھنے کی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور نماز میں فرض نمازیں دیکھی جائیں گی۔ اگر فرائض میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ ان کی سنتیں دیکھو۔ سنتیں اگر کثرت سے ہیں تو سنتوں سے فرض کی کمی پوری کر دو۔ پھر اس کے بعد سنتیں دیکھی جائیں گی، سنتوں میں اگر کچھ کمی رہ گئی تو اللہ حکم دیں گے کہ دیکھو یہ بندہ نفل بھی پڑھتا تھا، اگر نوافل پڑھتا تھا تو نفل کے ذریعے سنتوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ بندہ الحمدللہ نماز میں کامیاب نکل جائے گا۔ لیکن اگر صرف فرض ہی پڑھیں ہم، اور ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے فرض کا حق ادا کر دیا، کمی کوتاہی رہتی ہے فرائض کے اندر، ہو سکتا ہے کوئی سنت چھوٹ گئی ہو، کوئی ذکر چھوٹ گیا ہو سکتا ہے خشوع خضوع میں کمی رہ گئی ہو، اللہ کے دربار میں قبول جیسا ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہم فرض کے بعد سنتیں پڑھ کے نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ سنتوں سے فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کے اگر ہم نکلے تو الحمدللہ ہماری سنتیں بھی الحمدللہ بغیر کسی کمی کے انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی۔ تو اس لیے صرف فرض پر اکتفا نہ کریں، خدا نخواستہ، 1000 بار خدا نخواستہ اگر فرائض میں کمی رہ گئی اور ہم کامیاب نہ نکلے فرائض میں، تو ہم نماز میں کامیاب نہیں نکلے، اور اس وقت پچھتاوا، اتنا بڑا پچھتاوا ہوگا کہ میں مسجد بھی جاتا تھا، فرض پڑھتا تھا امام کے پیچھے، کاش 2 رکعت 4 رکعت جو سنتیں ہیں وہ پڑھ لیا ہوتا، آج جو میں ناکام ثابت ہوا انشاءاللہ کامیاب ہو گیا ہوتا۔ تو یہ بہت بڑا پچھتاوا رہے گا اگر خدا نخواستہ فرائض میں ایسی کمی رہ گئی کہ جو سنتوں سے پوری نہیں ہو پا رہی، کیونکہ سنت ہے ہی نہیں بندے کے پاس، صرف فرض پڑھتا تھا۔ تو اس لیے سنتوں کو ہلکے میں ہرگز نہ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنت پڑھا ہے پابندی سے، اور آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ پہلی روایت جس کی راویہ ہیں ازواج مطہرات میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من صلی فی یوم ولیلۃ سنتی عشرۃ رکعۃ، جس نے دنوں رات میں 12 رکعتیں سنت پڑھیں، بنیت لہو فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ وہ 12 کیسے؟ فرما رہے ہیں کہ اربعن قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعت ظہر کے بعد، 4 اور 2 6 ہو گئیں، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 2 رکعت 8 ہو گئیں، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت 10 ہو گئیں، اور عشاء کے بعد ایک وتر بھی ہے، وہ سنت نہیں واجب ہے، اس لیے اس کو یہاں شمار نہیں کر رہے ہیں، وہ سنتوں سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس کا باب الگ سے آئے گا۔ تو 2 رکعتیں عشاء کے بعد 10 ہو گئیں، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ کہ یہ 12 رکعتیں سنت ہیں مؤکدہ، جس کو ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 12 رکعت سنتوں کے پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ مؤکدہ جو سنتیں ہیں اس کو ہر حال میں پڑھیں۔ 2 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ایک عصر سے پہلے، ایک عشاء سے پہلے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی ہیں اور کبھی چھوڑ بھی دیا ہے، اسی لیے یہ غیر مؤکدہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی پڑھ لیں اور کبھی چھوڑ دیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن غیر مؤکدہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کہا بھی جائے کہ یہ سنت پڑھ لیجئے عشاء سے پہلے وقت ہے، غیر مؤکدہ ہے نا، تو غیر مؤکدہ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ بھائی روز تو نہیں پڑھتے ہیں، آج پڑھ لیں وقت ہے تو، تاکہ غیر مؤکدہ پر عمل ہو جائے۔ تو لہذا غیر مؤکدہ کا یہ مطلب نہیں کہ مسلسل چھوڑتے رہیں، کبھی وقت ملے بلکہ کبھی وقت نکال کے پڑھ لیں۔ تو عصر سے پہلے 4 رکعت، عشاء سے پہلے 4 رکعت، یہ غیر مؤکدہ ہیں، بقیہ تمام 12 رکعتیں مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنی چاہیے۔ لہذا یہ جو مزاج ہے کہ سلام پھیرتے ہی فوراً مسجد کے باہر، اللہ کا کرم ہے کہ فرض پڑھ لیے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، مسجد آئے، اللہ توفیق دیے، لیکن یہ بہت بڑی کمی چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم لوگ، کل بہت بڑا پچھتاوا ہو سکتا ہے، اسی لیے سنت ادا کر کے اطمینان سے مسجد سے جائیں، اگر اللہ نے توفیق دی 2 نفل پڑھ لیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کی راویاں ہیں یہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین خفیفتین حین یطلع الفجر، کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے بہت ہلکی پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی تہجد پڑھنے کی، اور تہجد اتنی لمبی پڑھتے تھے آپ، جیسا کہ بعض صحابہ نے روایت کیا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، پوری سورہ پڑھ جاتے تھے آپ، اور رات کا جو آخری پہر ہے 3 گھنٹے کا کم سے کم، یہ پورا کا پورا آپ نماز میں گزارتے تھے، حتیٰ تورمت قدماہ، کہ آپ کے قدمین پھول جاتے تھے، اتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل نمازیں پڑھتے تھے۔ تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت ہلکی اور خفیف پڑھتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی۔ تو لہذا کوئی شخص اگر تہجد میں اٹھا ہے اور لمبی نمازیں پڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ پیشکش ہے، یہ رعایت ہے کہ وہ فجر کی سنتیں لمبی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکی پڑھ لیں، اور چاہے وہ تہجد پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، سب فجر کی رکعتیں ہلکی ہی پڑھتے ہیں، وہی سورہ فلق، سورہ ناس، وہی جو آخر کی صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، اتنا ہی پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کی روایت جس کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل اور سنن میں کسی نماز کی اتنی شدید پابندی نہیں کرتے تھے علی رکعتی الفجر، جتنا فجر کی 2 سنتوں کی پابندی کیا کرتے تھے، کہ فجر کی 2 رکعت سنت تو ہر حال میں پڑھنا ہے،
اور ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلِ، اگر تمہیں گھوڑے روند کے چلے جائیں تو بھی یہ 2 رکعت سنت نہ چھوڑنا۔ لہذا ہر حال میں فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 رکعت سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ توفیق دیتے ہیں، وہ اپنے بستروں سے اٹھ کے آتے ہیں اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ فجر کی 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، کہ جس نے پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں، و4 بعدہا، اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت، جس میں 2 سنت ہے 2 نفل ہے، تو پہلے 4 بعد میں 4 رکعتیں جس نے پابندی سے پڑھیں، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد یہ 4 یعنی 8 رکعت کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جن کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 رکعتیں ہیں قبل الظہری، ظہر سے پہلے، لیس فیہن تسلیم، کہ جس میں بیچ میں سلام نہیں ہے، یعنی 4 رکعت ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ جس نے پڑھ لیا تفتح لہن ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو بڑی تاکید ہے ظہر سے پہلے کی سنت کی، اور اس میں بڑی کوتاہی ہے کہ فجر سے پہلے کی سنت الحمدللہ پڑھتے ہیں، جو فجر پڑھنے آتے ہیں ان کو اس کی تاکید معلوم ہے۔ عصر سے پہلے سنت ہے نہیں، مغرب سے پہلے سنت ہے ہی نہیں، عصر سے پہلے تو غیر موقدہ ہے، مغرب سے پہلے بھی روایتیں آتی ہیں سنت کی، وہ بھی غیر موقدہ ہیں، اور عشاء سے پہلے بھی غیر موقدہ ہے۔ تو لہذا بقیہ غیر موقدہ کی طرح ظہر کی پہلے کی موقدہ سنت کو بھی ہلکے میں لے لیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ اس کی بڑی تاکید ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر 2 رکعت ہو سکے تو 2 بھی پڑھ لے، وہ بھی ثابت ہے حدیث سے کہ ظہر سے پہلے اگر 4 کا وقت نہیں ہے 4 رکعت پڑھنے کا، کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ لے، لیکن چھوڑے نہ، کہ ہر حال میں ظہر سے پہلے کی سنت پڑھے، اس کے لیے آسمان سے دروازے کھولے جاتے ہیں رحمتوں کے، برکتوں کے۔ تو ہماری زندگیوں میں وہ رحمتیں اور برکتیں آئیں گی جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی حالات بدل نہیں رہے، تو ایک تو وجہ ہوگی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں بدل رہے ہوں گے، وہی گناہ کر رہے ہوں گے، ایک وجہ یہ بھی ہوگی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سنتوں سے دور ہیں، نہ پہلے کی سنت پڑھ رہے ہیں نہ بعد والی سنت پڑھ رہے ہیں، بھاگ جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے دروازے نہ کھل رہے ہوں رحمتوں کے، برکتوں کے، رزق کے۔ تو یہ جو ظہر سے پہلے کی یہ سنتیں ضرور ادا کریں، یہ مؤکدہ ہیں، اور اس کی جو خوشخبریاں ہیں وہ اپنے دامن میں سمیٹیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی بعد المغرب 6 رکعات، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھیں، سنت کے علاوہ ہے یہ نفل، 6 رکعت نفل پڑھیں، لم یتکلم فیما بینہن بسوء، ان 6 رکعتوں کے درمیان اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، یعنی کسی کی غیبت، چغلی، جھوٹ یا دنیاوی کوئی الگ بات، بلکہ اگر کسی سے بات بھی کی تو ضرورت کی بات کی۔ اسلام ایک دم گونگا رہنے کا حکم نہیں دیتا، اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی نماز پڑھتے ہوئے تو سلام پھیر کے بات کر سکتے ہیں ضرورت کی، بلا ضرورت بات نہیں کیا، اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھا اور 6 رکعتیں نفل پڑھا۔ عدلن لہ بعبادتی 12 سنۃ، کہہ رہے ہیں 12 سال عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ امام ترمذی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ 6 رکعت نمازیں 12 سال کی عبادت کا ثواب۔ اسی کو عرف میں اوابین کہا جاتا ہے، حدیث میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، اوابین ہے یا کیا ہے، بس 6 رکعتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ جو 6 رکعتیں پڑھ لے
تو اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد آج کی آخری روایت، جس کے راوی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا مسجد بنی عبد الاشہل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک دوسری مسجد میں تشریف لائے، مسجد بنی عبد الاشہل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے علاوہ بھی دوسری مساجد میں نمازیں پڑھائی ہیں۔ ایک تو برکت کے لیے، وہاں کے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی برکتاً یہاں امامت فرمائیں آپ، یا کبھی کسی قبیلے میں جانا ہوتا اور نماز کا وقت ہو جاتا تو وہاں پر آپ نماز پڑھا دیا کرتے تھے، جیسے مسجد قبلتین کہ آپ نے جو نماز پڑھائی اور دوران نماز قبلہ بدل گیا، تحویل ہو گیا۔ وہاں کہتے ہیں کہ ایک خاتون کی عیادت میں گئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو گیا تو اس مسجد میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ اس کا نام پہلے کچھ اور تھا، اس قبیلے کی طرف منسوب تھا، لیکن دوران نماز قبلہ بدل گیا تو اب اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہو گیا، 2 قبلوں والی مسجد، کہ اس میں 2 رکعتیں آپ نے ایک رخ پہ پڑھائی اور دوسری 2 رکعتیں دوسرے رخ پہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک دوسری مسجد جو قبیلہ بنو عبد الاشہل کی تھی وہاں تشریف لائے، فصلی فیہ المغرب، وہاں آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ فلما قضوا صلاتہم، جب لوگوں نے نمازیں پڑھ لیں تو آپ نے دیکھا رآہم یسجدون بعدہا، کہ فرض کے بعد تمام کے تمام لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، اور سنت پڑھتے تھے، صحابہ ہیں وہ۔ تو سارے سنتوں سے فراغت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، ہذہ صلاۃ البیوت، یہ سنت گھروں میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اکثر سنتیں آپ حجرے میں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے۔ چنانچہ فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے، یہ تو شاید ہی کسی صحابی نے آپ کو دیکھا ہوگا مسجد میں پڑھتے ہوئے، آپ حجرے سے پڑھ کے تشریف لاتے تھے۔ اور بعض حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ گھر میں اگر رزق اور خوشحالی اور برکت چاہتے ہو تو فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھا کرو، گھر میں پڑھ کے مسجد جایا کرو، تو اس میں بڑا ثواب ہے اور سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح جمعہ کے بارے میں آتا ہے، جمعہ پڑھاتے ہی آپ حجرے کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور سنتیں حجرے میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو اکثر سنتیں گھروں میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا گھروں کو ویران نہ کرو، گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، سوائے جماعت والی نماز کے، وہ تو مسجد میں پڑھنا ہے، فرض نماز جو جماعت سے ہے، اس کے علاوہ سنتیں گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن فی زمانہ ایسا ہو گیا، مصروفیت آدمی کی ایسی ہے کہ وہ مسجد سے نکلا تو کدھر جائے گا، کتنا وقت گزرے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے، اس کی سنت باقی رہ جائے، یہ کہاں گھر جائے گا اور کہاں ادا کرے گا۔ اکثر سنتیں اسی طرح چھوٹتی ہی چلی جائیں گی۔ تو اسی لیے علماء نے اس زمانے میں لکھا ہے کہ مسجد ہی میں پڑھ کے نکل جائے بہتر ہے۔ بھائی چھوڑنے سے یا چھوٹ جانے سے اچھا ہے پڑھ لو، لیکن کوئی یقین کے ساتھ گھر ہی جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد کی سنتیں گھر میں جا کے ادا کرے، برکت بھی آئے گی، گھر میں بچوں کو ماحول بھی ملے گا، لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر اس طریقے سے وہ نماز بھی سیکھیں گے اور سنت کے مطابق عمل بھی ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبیلے والوں سے کہا کہ سارے کے سارے یہی سنت پڑھ رہے تھے، یہ گھر کی سنت ہے، اس نماز کو گھر میں ادا کیا کریں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ یا تو نماز سے پہلے والی، فرض سے پہلے والی سنتیں یا بعد والی، کم سے کم کوئی سنت گھر میں بھی ادا کر لیا کریں تاکہ گھر کے اندر بھی ماحول بنے، بچے دیکھ کر سیکھیں۔ اور بھی کچھ حدیثیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو فرائض کے ساتھ سنتیں اور نوافل پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کے ساتھ ساتھ گھروں میں نمازیں پڑھنے اور گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔